میری نوٹیفیکیشن ہوئی ایز اے DIG ملاکنڈ. آپ سوچیں, آپ کو کوئی کہے کہ یہ آگ ہے اور اس آگ میں کود جاؤ. بات کے چور, علی پر کیا گزری, امیر حمزہ کی داستان, طلسم ہوش ربا, تو یہ اس قسم کے ناول ہم پڑھا کرتے تھے اسکول کی لائبریری سے بھی, باہر سے بھی خریدتے تھے. تو جسے وہ ایک کریٹیوٹی پیدا ہوتی تھی. آنکھ کھولی تو ماحول ہمارا جوائنٹ فیملی تھا اور علمی گھرانہ تھا. خود میرے دادا سید محمود شاہ صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے, جن کی لائبریری میں اس وقت کے مولانا ابوالکلام آزاد, ان کی رسالہ البلاغ, الہلال, تفسیر قرآن, اس قسم کی, جس سے پھر ہمیں آگاہی ہوئی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے. پھر اسی طرح سے میرے والد سمیت 8 بھائی 7, تو یہ مختلف شعبوں میں ماہرین تھے. انہوں نے پشاور کے بہترین دسگاہوں سے پڑھا تھا, اسلامیہ کالج, ایڈورڈز کالج, کیڈ کالج استدال, تو ان کی کتب بھی ملتی تھی. پھر وہاں پر ہم ماحول جو تھا ایک کمپٹیٹو بھی تھا, اور ہم کھیل کود بھی علاقے میں کرتے تھے, شرارتیں بھی ہوتی تھیں. تو اس ماحول میں ہم پلے بڑھے, اور گھر میں نے جیسے کہا کہ لائبریریز بھی تھی چچاؤں کی, تو وہاں سے پھر مجھے بڑا شوق تھا یہ اس زمانے میں یہ فیروز سدز کے اور شیخ غلام علی کے ناولز ہوتے تھے اردو میں, جیسے کہ ہاتھی دانت کے چور, علی پر کیا گزری, امیر حمزہ کی داستان, طلسم ہوش ربا, تو یہ اس قسم کے ناول ہم پڑھا کرتے تھے اسکول کی لائبریری سے بھی, باہر سے بھی خریدتے تھے. تو جسے وہ ایک کریٹیوٹی پیدا ہوتی تھی. پھر کینٹونمنٹ پبلک اسکول میں داخل ہوئے, وہاں پر بھی بڑی اچھی لائبریری تھی. پھر وہاں پر ہمارے ہاؤسنگ سسٹم تھا, تو اس میں پھر کرکٹ کی ٹیمیں بھی تھی, فٹ بال کی بھی تھی, ہاکی بھی تھی, تو وہ کمپٹیشنز ہوتی تھیں. صبح اسمبلی بڑی اچھی ہوتی تھی ہماری, جس میں کہ ہمیں اسپیکنگ ہوتی تھی اسلامک ہسٹری سے, سائنس پہ, اس پہ, تو ہم پھر اپنے ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اس اسمبلی میں ہم بولتے تھے. ہمارے اسکول میں اسٹوڈنٹس یونین بھی تھی, میں خود کلاس 5 میں کلاس ریپرزینٹیٹیو تھا. تو اس وقت ہم نے یہ ابھی جیسے اسمبلی بھی نہیں کہتے کہ آئی سالملی سویئر اینڈ دس اینڈ دیٹ, اینڈ تو اس وقت ہم نے یہ جب اوتھ اس وقت ہم نے لیا کہ آئی سالملی سویئر دیٹ آئی ول ابائڈ بائی دی رولز اینڈ ریگولیشن آف دی اسکول اسٹوڈنٹس یونین. تو یہ وہ ایک آپ کی گرومنگ ہو رہی تھی اس وقت. اور پھر اسی اسکول سے میں نے میٹرک بھی کیا 73 میں, اور ہمارا وہ اسکول اس زمانے میں اسپورٹس میں, اکیڈمکس میں ٹاپ کا انسٹیٹیوشن تھا. میٹرک میں وہاں سے بہت سے لوگوں نے ٹاپ کیا. پھر کرکٹ میں اکثر جو ہمارے ٹیسٹ کرکٹرز ہیں فرسٹ کلاس کے, تو اسی اسکول سے گئے. بیڈمنٹن کے چیمپئن, ٹیبل ٹینس کے چیمپئن, ایتھلیٹکس میں تو اسی اسکول سے تھے. تو یہ تو وہ میرا ابتدائی جو میں نے کہا یہ ہے. میں نے 75 تک کینٹونمنٹ پبلک اسکول اینڈ کالج پڑھا. پھر ایڈورڈز کالج سے میں نے گریجویشن کی. گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں لاء کالج یونیورسٹی آف پشاور میں, وہاں سے میں نے LLB کیا. پھر اسی یونیورسٹی آف پشاور سے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس سے میں نے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس کیا. اور اس دوران میں اپنے لاء کالج کی جو ایئرلی جرنل تھا جیورسٹ, اس کا ایڈیٹر ان چیف بھی رہا. اور میں لاء کالج کی کرکٹ ٹیم
اس کا بھی ممبر رہا. یونیورسٹی لیول پہ میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے. پی ایچ ڈی میں آپ کو بتاتا چلوں، جب میں 83 میں نے ایم فل میں داخلہ لیا تھا پولیٹیکل سائنس، لیکن بعد میں وہ پھر میں نے نہیں کیا کیونکہ پھر میں نے پریکٹس شروع کر دی تھی. تو 85 تک میں نے پریکٹس کی، پھر میں نے 85 میں سی ایس ایس کیا. تو پی ایچ ڈی میں نے بہت بعد میں کی ہے جب میں ہوم سیکرٹری تھا. تو ہوم سیکرٹری کا یہ تھا کہ وائس چانسلر تھا عبدالولی خان، وہ مجھے ہمیشہ کہا کرتا تھا ڈاکٹر احسان صاحب کہ آپ کا جو اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور چونکہ یہ ٹیررزم پیک پہ تھی تو میں اس دوران ملاکنڈ میں بھی ڈی آئی جی رہا تھا. تو 2007 اور 8 کا زمانہ آپ کو پتہ ہے کہ سوات میں کیا حالات تھے. پھر مردان میں میں ڈی آئی جی، مجھ پہ خود کا حملہ بھی ہوا جو میں نے سروائیو کیا، اور وہ ہر وقت میں موت کے منہ میں جاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا. اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. تو اس سے کہا کہ جو آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل، تو اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں آلسو انٹو اکیڈمکس. تو اس نے بہت مجھے پرسویٹ کیا. پھر میں نے انرول ہو گیا. تو پھر 4 سالوں کے دوران میں نے یہ پی ایچ ڈی کیا. میں یہ کہوں گا کہ میں شروع سے آئی ایم اے بلینڈ آف ایکیڈیمکس، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بچپن میں نے کہا میں شرارتی بھی تھا. لڑائی جھگڑے بھی کیے میں نے، اسکول میں بھی کیے، محلے میں بھی کیے، اور درختوں پہ بھی چڑھتا تھا، اور باڈی بلڈنگ، باکسنگ، یہ وہ جو بھی اس وقت ہوتا ہے بچپن میں، اس طرف میں کھیل کود، کبڈی، کشتی، ہر قسم کی یہ محالاتی جتنی بھی، پتنگ بازی بھی کی ہے میں نے، اور وہ کنچے بھی کھیلے ہیں. ہر قسم کی جو اسٹریٹ گیمز ہیں وہ تمام میں نے کیے. اور اسی طرح تمام سپورٹس بھی میں نے کیے. تو یہ تو پولیس، وہ ٹفنس کی جو آپ نے بات کی، تو وہ ٹفنس بھی میں نے گزاری ہے. تو اس وجہ سے میرے لیے وہ ایسے بات نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انر کرج ہے آپ میں، اور جو آپ کی ڈٹرمنیشن ہے، پرسیویئرنس ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے، اور کوئی بھی چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ میں ایک موٹیویٹنگ فیکٹر پیدا کرتی ہے. بات یہ کہ آلریڈی میرا تعلق لیگل پروفیشن سے تھا، اور پولیس بھی بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں لا انفورسمنٹ. لوگ تو اس کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اٹ از اے لا انفورسمنٹ. اور سوسائٹی میں کنفلکٹس پیدا ہوتی ہیں لوگوں میں، ڈیویشنز بھی ہوتی ہیں فرام نارمز، لاز. تو پھر آپ سوسائٹی میں ریاست کی ایک بنیادی جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امن قائم رکھے اور لوگوں کی عزت، پراپرٹی، اس کا بھی تحفظ کرے. تو یہ کام پھر وہ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ وہ ادارہ ہے پولیس. تو اس وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر آپ جو میرا لیگل پروفیشن ہے، لا انفورسمنٹ، وہاں پر بھی کی جا سکتی. اس وجہ ون آف دی بنیادی موٹیویٹنگ فیکٹر یہ بھی تھا. اور دوسری طرف یہ کہ انسان اور قومیں ہمیشہ شناخت کی تلاش میں بھی رہتی ہے. یہ انسانی نفسیات ہیں، قوموں کی نفسیات ہیں. تو جنرلی جو ہماری سوسائٹی کی ساخت ہے اس میں سینٹرل سپیریئر سروسز اس کو ایک بہت ہی معزز پیشہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک آرڈر کی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک کمپٹیشن کے ذریعے جاتے ہیں. اور خاص کر پھر یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک ایسے، چونکہ پبلک ایگزامینیشن ہے، کمپٹیٹو وہ ہے، جہاں پر دوسرے جو پل اینڈ پش فیکٹرز ہیں وہ بہت ہی منیمم ہے. تو وہاں پر آپ کو زیادہ اپارچونیٹیز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے
میں نے یہ موضوع سمجھا. وہ نیچرلی میں نے کہا کہ آپ کو فوراً ایک ریکگنیشن معاشرتی مل جاتی ہے, تو یو فیل ایلیویٹڈ, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ واہ. اور نیچرلی جب آپ پورے پاکستان میں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اور اس میں سلیکشن صرف تقریباً پاکستان آپ دیکھیں تو ہمارے وقت میں تقریباً ہم 120 تھے, جس میں کہ 11 آکوپیشنل گروپس ہیں, اور پھر پولیس سروس کے صرف 12 تھے, اور میرے اپنے صوبے سے خیبر پختونخوا سے میں صرف واحد تھا. تو یہ ایک بہت ہی فخر کی بات تھی, اعزاز کی بات تھی میرے لیے بھی, میرے خاندان کے لیے بھی, میرے دوستوں کے لیے بھی. اور اس سلسلے میں یہ بتاؤں کہ میری جب فرسٹ پوسٹنگ تھی ایز اے ایس پی رورل انیشل 2, تو اس وقت مجھے پہلا پاکستان کا سب سے بڑا گیلنٹری ایوارڈ پولیس کا قائد اعظم پولیس میڈل ملا. اینڈ 2004 میں سوات میں ہی جب میں ایس پی تھا, تو اس وقت جو ٹیررسٹ تھے ان کے ساتھ 48 گھنٹے ہم نے مقابلہ کیا تھا, ان کو پھر زیر دست کیا. اس میں مجھے پریزیڈنٹ پولیس میڈل ملا. میری کریئر کی میں کہوں گا, مجھے جب صوبے کی تاریخ میں یہ کہوں گا, وہ ہر جو پوسٹنگ ہوئی ایز اے ایس پی, پہلے بڑی خواہش تھی کہ میں پشاور جو اے ایس پی سٹی لگ جاؤں, کیونکہ وہ جنرلی یہ ایک تاثر ہوتا تھا کہ نئے اے ایس پی کو نہیں لگاتے, سٹی ہے پشاور, تو اس میں پرانے تجربہ کار جو رینک سے پروموٹ ہوتے ہیں ڈی ایس پیز وغیرہ کو, لیکن پھر مجھے لگایا گیا, تو وہ مجھے بہت بڑی اس وقت اچیومنٹ تھی. پھر میں دیکھتا تھا کہ یہ پولیس سروس میں کوئی ہوم سیکرٹری نہیں لگتا. ہماری صوبے کی تاریخ میں مجھ سے پہلے فیاض تورو صاحب لگے تھے, لیکن مجھے پھر میں دوسرا شخص تھا جسے ہوم سیکرٹری لگایا گیا, جس کے ساتھ اس کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ میں پریزنس تھے, پروسیکیوشن تھا, ریکلیمیشن اینڈ کا ڈپارٹمنٹ تھا, پروبیشن کا تھا, اور پولیس سروس تھی. تو یہ مجھے بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی. اور قائد اعظم پولیس میڈل جب مجھے ملا, وہ میری کیریئر کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, کیونکہ اٹ واز دی ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ. پھر ایک اور اچیومنٹ جو مجھے جنرلی جو آنرری پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے, تو یونیورسٹی آف سوابی نے ان ریکگنیشن آف مائی سروسز ان پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن, پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن میں مجھے آنرری پی ایچ ڈی کی ڈگری سے بھی نوازا ہے. بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خوف نہیں ہے, تو یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے. انسان کی نفسیات میں خوف بھی ہے, خوشی بھی ہے, رنج بھی, دکھ بھی, یہ ایک اس پہ نہیں رہتا. لیکن بہادری کیا ہے کہ جب آپ اپنے خوف پہ قابو پاتے ہو. دیکھیے, جب آپ اچانک کوئی ٹھک ہوتا ہے تو یہ آپ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. کبھی کبھی اچانک اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, وہ ایک اٹھا کر آپ کو یہاں پر دیکھتا ہے یہ ریفلیکس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو یہ آپ کی نفسیات میں ہے. تو صرف آپ اس خوف پہ قابو پا لیتے ہو, تو یہ بہادری ہوتی ہے بنیادی طور پہ. تو مختلف لمحات میں انسان پہ کبھی خوف آ جاتا ہے ان نون, لیکن اس پہ آپ پھر قابو پاتے ہو, پھر آپ خود کلام کرتے ہو. مثلا میں مثال دوں گا, پرانی نہیں جاؤں گا میں اب جب 2007 کی بات ہے, میری پوسٹنگ میں اسپیشل برانچ کا ہیڈ تھا, اور سوات میں تقریباً ٹیررزم پیک پہ چلا گیا تھا, ہر چیز گر گئی تھی, وہاں پر متوازی حکومتیں بن گئی تھیں, روزانہ خودکش حملے ہو رہے تھے, لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے. تو اس وقت میں میری نوٹیفیکیشن ہوئی ایز اے ڈی آئی جی ملاکنڈ. آپ سوچیں
آپ کو کوئی کہے کہ یہ آگ ہے اور اس آگ میں کود جاؤ تو کیسے کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے آگ ہے. تو ایسے وقت میں پھر مجھے یاد آیا وہ کیا کہتے ہیں کہ آتش کس میں؟ نمرود میں کود پڑا تو وہ آگ کیا ہو گئی؟ وہ گلزار ہو گئی. تو اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی کوئی سفارش پیدا کرو، کچھ کرو، کیوں آ جا رہے ہو؟ لیکن پھر میں نے ایک بات کی کہ مجھے یہ بتائیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے اگر موت آئے اور وہاں سے آپ بھاگ جاؤ. لوگ آپ دیکھتے ہیں یہ جب سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے قبرستان ہٹے پڑے ہیں. کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی ویسے ہی مر جاتا ہے. تو موت سے بھاگ نہیں ہے تو بلکہ وہاں پر بھی چلا گیا. تو اگر بچانا ہوا تو بچ جاؤں گا، اگر موت آئی تو پشاور میں بھی مر سکتا ہوں. تو وہ پھر اس طرح سے اللہ کا نام لیا اور ہم چل پڑے. اور پھر وہاں پر جب گئے تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا مشکل اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. یہ جب میں بچپن میں تھا چھوٹا تو یہ میرے دادا یہ شعر ہمیشہ غالب کا کہا کرتے تھے. تو یہ میرے سائیکی میں رچ بچ گیا تھا. تو جب آپ ایک چیلنج کو فیس کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ ایک کوالٹی ڈالی ہوئی ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ اس کا ریفلیکس ایکشن جو ہے اس سے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ان خطرات کے ساتھ. اور یہی اسی طرح سے میں نے 1.5 سال وہاں گزارا. یہ دیکھیں جہاں تک لو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، نوعیتیں ہیں. آپ اپنی دھرتی سے بھی محبت کرتے ہو، آپ اپنے دوستوں سے بھی محبت کرتے ہو، آپ اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہو، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی محبت کرتے ہو، اور آپ اپنے دستگاہوں سے بھی محبت کرتے ہو. اور اب پتہ نہیں آپ کون سی محبت کا ذکر کریں، رومانوی محبت کا ذکر کریں. ہاں تو میں نے کہا کہ یہ انسانی نفسیات اس میں یہ بھی آ جاتا ہے. تو میں بھی انسان ہوں، تو ہم نے بھی کی ہے ایک زمانے میں. میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ یہ آپ میں آپ کو ہیومین بناتا ہے. اگر جو انسان یہ کہے کہ میں ایسے آری ہوں تو میں وہ ہیومین نہیں ہو سکتا. تو کیریئر میں اس نے مجھ میں وہ جذبہ رکھا اور ہمیشہ اسی لیے میرا یہ موٹو رہا ہے کہ جتنے بھی حکومت کے ادارے ہیں یہ عوام کی خدمت اور بھلائی کے لیے فار دا گڈ آف دا پیپل ہے. ایکسپریس ٹریبیون میں میرے بنیادی موضوعات جو ہیں وہ گورننس ہیں، کنفلکٹ ریزولوشن پہ ہے، کانسٹیٹیوشنلزم پہ بھی ہے، لیگل اسپیکٹس بھی ہے، اور کبھی کبھی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی لکھ لیتا ہوں. جیسے ابھی حال ہی میں نے یوکرین کرائسس جو تھی اس کے اوپر لکھا. ٹرائبل ایریاز پہ بھی میرے بہت سے آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں. ہائر ایجوکیشن پہ ایون میں نے لکھے. دیکھیں لا تو جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں بنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 1997 میں بنیادی طور پہ اس وقت سیکٹیرین ٹیررزم پیک پہ تھا تو اس حوالے سے بنا. لیکن اس بار جو ٹیررزم یا دہشت گردی تھی اس کی ڈائمنشن بالکل جدا تھی.
اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو منظرنامہ ہمارے سامنے آیا ٹیررزم کے حوالے سے، وہ ٹرانس بارڈر بھی تھا، ٹرانس اس کی کوئی سرحدات نہیں تھی، وہ ایک آپ کی یہاں پر ٹیررزم کے ساتھ ساتھ انسرجنسیز بھی آ گئی تھی۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی جامع پروگرام کی ضرورت تھی، جس میں نہ صرف آپ نے پولیس پہ فوکس کرنا تھا بلکہ حکومت کے دوسرے جتنے ادارے ان کے درمیان میں ایک ربط پیدا کرنا تھا۔ تو اس لیے یہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اس حوالے سے بنی۔ میری ڈاکٹورل ریسرچ فالٹ لائنز ان گورننس، چیلنجز آف ملیٹنسی اینڈ ایکسٹریمزم ان پاکستان۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گورننس میرا ایک موضوع ہے، تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے ود گورننس، کہ وہ کون سی فالٹ لائنز تھی جس کی وجہ سے پاکستان اس نیچ پہ پہنچا کہ یہاں پر پھر متوازی حکومتیں بھی بن گئی۔ گڈ گورننس میں اس کے 4-5 بنیادی جز ہیں۔ ایک اس میں ہے ایفیشنسی، ایفیکٹونیس، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رول آف لا۔ یہ اس کے بنیادی عناصر ہیں، اور اس کو ذرا آگے لے جائیں تو اس میں پھر ایفیشنسی کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ آ جاتی ہے، اور ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہو اینڈ اس کو آپ پھر ود ان ٹائم لائنز اچیو کرتے ہو۔ تو یہ اس کا ایک، پھر یہ جب آپ رول آف لا اور یہ تمام، اس میں پھر میرٹ بھی آ جاتا ہے، ٹرانسپیرنسی، تمام ایک دوسرے کے ساتھ پھر اس کی جتنی آپ تشریح کرتی جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم ایک گورننس کرائسس میں ہیں، اور سب سے بنیادی چیز جو ہے یہاں پر جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم کی ہمارے پاس لاز ہیں، ہم نے ہر قسم کی انٹرنیشنل ٹریٹیز کو سائن کیا ہوا ہے، لیکن جو ہمارا بنیادی مرض ہے اس ریاست کا وہ یہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کہ آپ جو سوات کی کیس اسٹڈی لیں، صرف سوات کی، اور وہاں پر ایک تو یہ ابھی جو طالبائزیشن والا زمانہ تھا، یہ آج سے پہلے 93 اور 97 کے زمانے میں بھی وہاں پر مولانا صوفی محمد، اس نے تحریک نفاذ شریعت، تو ایک وقت ایسے بھی آ گیا کہ وہاں پر جو پوری جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا وہ کرپل ہو گیا تھا، اور ایم پی اے ایک بدِ زمان اس کو بھی مار دیا تھا، سڑکیں بند، آخر میں وہ فریڈر کور کو مداخلت کرنی پڑی، ہیلی کاپٹر گئے، پھر حکومت اور ان کے درمیان معاہدے ہوئے، اور اس پہ جو بنیادی چیز تھی جو اٹیک ہو رہا تھا، کیونکہ والی سوات کے زمانے میں پہلے وہ والی سوات کا حکم چلتا تھا تو فیصلے فوری طور پہ ہو جاتے تھے، غلط یا صحیح لیکن ہفتوں کے اندر وہ کر دیتے تھے۔ پھر جب ہم نے یہ مرجر ہوا اسٹیٹس کا، جو سوات اور ڈفرینٹ اسٹیٹس، پھر ہمارے یہ سسٹمز آ گئے، تو اس میں پھر یہ فیصلے اتنے پرولانگ ہونا شروع ہو گئے، سال تک وہ فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ وہ ایک انڈین جو فلم ہے جس میں وہ سلیل ہے کہ کون سا وہ جو کہتے ہیں کہ جی تاریخ پہ تاریخ، تو یہاں پر بھی المیہ ہماری جو ہے کہ آپ ایون ریٹ پٹیشنز ہائی کورٹ میں 3 سالوں میں 4 سالوں میں وہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر جو بنیادی جسٹس سسٹم میں جو سب سے، یہاں پر اب بھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، نیچی عدالتوں میں مقدمات التوا میں پڑے ہوئے ہیں، سال سے التوا میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ رل رہے ہیں۔ تو جب تک ایک تو یہ ہے کہ جسٹس should not only be done but seem to be handled، ایکسیس ٹو جسٹس، اور ایکسیس کے ساتھ ساتھ کہ جسٹس، چیف جسٹس آپ کو ارزاں اس پہ، یہاں پر یہ ہے کہ جو اچھا وکیل رکھ دیتا ہے اس کو جسٹس مل جاتا ہے، جس کا نہیں ہے تو وہ خوار ہوتا ہے۔ کیونکہ میں یہ اب بھی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان جو آج بھی آپ جو کرائسس دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ
فیوڈلزم ہے، اس کی بنیادی وجہ کرونی کیپٹلزم ہے۔ وہ سرمایہ دار جو کہ نیچرل پروسیس کے ذریعے نہیں آئے، جو کہ مراعات یافتہ، جن کو لائسنسز کے ذریعے ایک دن میں وہ ارب پتی بن گئے، اور اب پاکستان کی سیاست پہ یہی لوگ حاوی ہیں، جو کہ ہر وقت اپنی وفاداریوں کو بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے استحصال کر رہے ہیں، برادریوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ذہنی لحاظ سے ابھی تک وہ جو برادری سسٹم، جو جاگیردارانہ سسٹم جس میں ان کو جکڑا ہوا ہے، وہ ذہنی آزادی نہیں حاصل کر سکے۔ تو جب تک ہم اس سماجی ڈھانچے کو ختم نہیں کریں گے، میرے خیال میں پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوری نظام پنپ نہیں سکتا۔ میں ینگ جنریشن کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ پرسیویئرنس، ڈٹرمنیشن اینڈ کریج آف کنوکشن، اور اپنے خیالات ہمیشہ بلند رکھیں۔ اور جب آپ اپنے خیالات کو بلند رکھیں گے اور ساتھ یہ عزم رکھیں کہ آئی کین ڈو اٹ،